السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک غیر یقینی کسی صورتحال تھی، اور وہ غیر یقینی صورتحال جناب یہ تھی کہ ہو سکتا ہے 8 فروری کو ملک کے چاروں صوبوں میں ایک ہی دن الیکشنز نہ ہوں۔ جی ہاں، یہ اس وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان میں ہم نے کچھ افسوسناک واقعات دیکھے الیکشنز کے معاملے کے اوپر۔ ایک بم بلاسٹ ہوا بلوچستان میں، وہاں پہ کچھ قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ اسی طرح کے کچھ دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوئے، بالخصوص ایک آزاد امیدوار کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اس کے بعد بھی کافی زیادہ صورتحال بگڑتی ہوئی ہمیں نظر آئی، اور یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ان دو صوبوں میں ہو سکتا ہے الیکشنز جو ہیں وہ پوسٹ پون کر دیا جائیں، یا اس حوالے سے کوئی چیزیں اس طرح کی چل رہی تھی کہ جیسے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن اب وہ غیر یقینی کی صورتحال بظاہر ختم ہو چکی ہے، اور پورے ملک میں 8 فروری کو ایک ہی دن الیکشنز ہوں گے۔ اور یہ کس طرح سے ممکن ہوا، اس کی بیک گراؤنڈ تو آپ کو بتا دیا، لیکن اس پہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جناب کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر نے بالکل واضح طور کے اوپر یہ اعلان کیا ہے کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات 8 فروری کو ہی کرائے گا۔ یہ حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک مرتبہ پھر کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں کیا ہوا، اس کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال سے متعلق الیکشن کمیشن میں ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں آئی جی اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، اس کے علاوہ آئی جی بلوچستان اور چیف سیکرٹری بلوچستان بھی شریک ہوئے۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ گوہر اجاز، سیکرٹری داخلہ آفتاب دورانی بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر داخلہ گوہر اجاز نے میڈیا نمائندگان کو یہ بتایا کہ الیکشن 8 فروری کو ہیں، اس کے انعقاد پر کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے بالکل کلیئر کٹ یہ سٹیٹمنٹ دی، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کے انعقاد ہر صورت نگران حکومت اور الیکشن کمیشن یقینی بنائے گا 8 فروری کو ہر صورت میں ہی الیکشن ہوں گے۔ پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اور اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ جو اجلاس ہوا ہے اعلیٰ سطحی، اس میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ صوبائی انتظامیہ اور سیکیورٹی ادارے مکمل الرٹ ہیں۔ وفاقی صوبائی انتظامیہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تمام تر وسائل فراہم کیے جائیں گے، یعنی سیکیورٹی دونوں ان بالخصوص صوبوں میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں اور صوبہ بلوچستان میں جو ہے وہ فول پروف سیکیورٹی بنانے کے لیے مزید اقدامات اب سیکیورٹی ادارے کریں گے۔ اور اس اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اور پھر الیکشن کمیشن کے اس اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی سیاسی یا غیر سیاسی قوت کو انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی سطح پر کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا غفلت نہیں برتی جائے گی۔ پھر اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا کہ دہشت گردی اور سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود الیکشن کا عمل نہیں رکے گا۔ الیکشن وقت پر ہوں گے، کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انتخابات میں رخ نہ ڈالنے والے عناصر سے پاک فوج کی مدد سے سختی سے نپٹیں گے۔ پھر چیف الیکشن کمشنر نے یہ بھی کہا کہ امن و امان خراب کرنے والوں سے نرمی نہیں برتی جائے گی۔ 8 فروری کے انتخابات وقت پر ہوں گے، یعنی 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ سیکیورٹی چیلنجز موجود ہیں، تاہم الیکشن کمیشن پوری طرح سے تیار ہے۔ عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے ضروری انتظامی و حفاظتی انتظامات کر لیے گئے ہیں۔
پھر اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا کہ شہریوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کیا جائے گا۔ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو بلا خوف و خطر انتخابی مہم چلانے کا سازگار ماحول فراہم ہوگا۔ ووٹوں کی گنتی اور نتائج کے اعلان کے وقت قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر سے خبردار رہا جائے۔ اور پھر یہ اس اجلاس میں بالکل واضح طور کے اوپر کلیئر کٹ کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو یہ معاملہ ہوا تھا جس میں تھوڑی صورتحال بدامنی کی طرف گئی تھی، وہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک آزاد امیدوار کی ہلاکت اور بلوچستان میں بدامنی کے واقعات سے متعلق الیکشن کمیشن میں یہ اہم اجلاس تھا جس میں پوری صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اس صورتحال میں فوج سے جو آلریڈی مدد لی گئی ہے تو مزید اقدامات بھی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کیے جائیں گے۔ اور یہ ایک مرتبہ پھر یہ اس بات کو دہرایا ہے الیکشن کمشنر کی جانب سے کہ الیکشنز 8 فروری کو ہی پورے ملک میں ہوں گے، اور اس لیے اب کوئی ابہام جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا انتخابات کے انعقاد میں۔ الیکشنز 8 فروری کو ہوں گے، یہ پتھر پر لکیر ہے۔ یہ وہ آبزرویشن تھی تو جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے دی گئی تھی، اور اس میں یہ وہ کیس تھا جو پاکستان تحریک انصاف کی ہی پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں آئی۔ عمر عطا بندیال اس پٹیشن کو جو سابق چیف جسٹس تھے اس پر کنکلوڈ نہ کر سکے، کیس کو ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ آیا، اور پھر اس نے اس تشکیل کردہ عدالتی بینچ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اسٹیک ہولڈرز، الیکشن کمیشن اور صدر مملکت آپس میں مشاورت کریں اور تاریخ کا اعلان کریں۔ اور پھر یوں جو الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے مابین بھی ایک ہمیں دوریاں یا عدم اعتماد کی فضا نظر آ رہی تھی، وہ بھی ختم ہوئی۔ پھر مشاورت ہوئی، اور پھر مشاورت کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ تاریخ 8 فروری ہے جب ملک میں عام انتخابات ہوں گے، اور یہ جو بے چینی کی فضا ہے اس کو کم از کم کرنے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری تھی، اور یہ الیکشن کمیشن کی بھی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ تمام اقدامات اٹھانے چاہیے جس کی وجہ سے انتخابات شفاف اور آزادانہ ہوں۔ لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا یہ کلیم ہے کہ وہ انتخابی نشان سے محروم ہوئی ہے، اس جماعت کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، جو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 فروری کو دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے جا رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔